بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی اور UAE کی تازہ ترین نیو اپڈیٹ کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو دن کے آغاز سے سب سے پہلے ہی سینڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں۔ آج 25 اپریل اور رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے۔ آج کے دن ہم دبئی اور UAE کی تازہ ترین اپڈیٹ کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی نیو اپڈیٹ کا سب سے پہلے پتہ چل سکے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت زیادہ مبارکباد ہو کہ دبئی اور UAE نے تمام لاک ڈاؤن جو وہ ختم کر دیے ہیں، ان کا دورانیہ بھی کم کر دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی آگے چل کر آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ کیا کچھ نیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں کیا کیا جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے۔ تو فرسٹ نیوز دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری نیوز تھی کہ کرونا وائرس کا مقابلہ دبئی نے محفوظ مقامات، عوامی مقامات پر آداب نشانی کا اعلان کر دیا۔ دبئی حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر عوامی مقامات پر حفاظت اور آداب کے اشارے کی ایک متفقہ ڈائریکٹری کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد کووڈ-19 کے وبا سے نمٹنے کے لیے ضروری صحت اور حفاظت کے طریقہ کار کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ اشارے کی ڈائریکٹری اشارے تشبیہوں اور اعلیٰ عالمی طرز عمل کے ساتھ منسلک ہے۔ خلاف ورزیوں اور جرمانے سے بچنے کے لیے سرخ رنگ لازمی تعمیل کی نشاندہی کرتا ہے۔ کچھ برتاؤ اور طریقوں کے خلاف پیلے رنگ کی وارننگ کا بھی نشان بنایا گیا ہے۔ اس ڈائریکٹری جو پبلک ٹرانسپورٹ پر نافذ کی جائے گی، عوام کو روک تھام کے طریقوں کی اہمیت جیسے ماسک پہننا اور جسمانی دوری کا مشاہدہ کرنے کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے تصویریں اور رنگوں کا استعمال کرتی ہے۔ یہ اچھے طریقوں کو بھی فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے، جیسے دستانے پہننا، سینیٹائزر استعمال کرنا اور ہاتھ دھونا وغیرہ۔ ڈائریکٹری میٹرو اور بس اسٹیشنوں کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کے ساتھ ساتھ عوامی نقل و حمل کے ذرائع، ٹیکسیوں اور عوامی سہولیات پر ظاہر ہونے والی 2 طرح کی رہنما خطوط کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس ڈائریکٹری کو دبئی حکومت کی تمام اہم سہولیات، پبلک ٹرانسپورٹ کے ذرائع اور اسٹیشنوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ سڑکوں، پلوں، شاپنگ مالز اور مختلف سرکاری محکموں کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈیجیٹل اور اشتہاری اشاروں کی مدد سے بھی آویزاں کی جائے گی۔ اس ہفتے RTA عوامی نقل و حمل کے مختلف ذرائع اور اسٹیشنوں جیسے کہ دبئی میٹرو، پبلک بسوں، ٹیکسیوں اور صارفین کی خوشی والے مراکز یعنی کہ ریسٹورانٹ وغیرہ میں نئے آئیکن والے 1,70,000 اسٹیکر کو بھی فکس کیا جائے گا۔ نمبر 2 پر بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک 2020 آپ دبئی میں 5 فیملی ممبرز رشتہ داروں کے ساتھ افطار کی میزبانی بھی کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو افطار کے لیے دوستوں کو گھر نہ بلانے کی سفارش بھی کی جاتی ہے۔ بحیثیت شہری اور رہائش اسٹے ہوم کے طور پر بھی اور وہ 5 افراد تک کے ساتھ افطار کی میزبانی کر سکتے ہیں۔ حکومت دبئی میڈیا آفس کے ٹویٹر پلیٹ فارم پر شائع ہونے والے نئے قواعد و ضوابط کے بارے میں انٹریکٹیو سوال و جواب میں لوگوں کو افطار کے لیے دوستوں کو گھر نہ بلانے کی سفارش بھی کی جاتی ہے۔ اگر آپ اس سے بچ سکتے ہیں تو بہترین ہے، لیکن آپ کو صرف 5 افراد تک کے رشتہ دار اور کنبے کے ساتھ کھانا کھانے کی یعنی کہ افطار پارٹی کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 4 پر دبئی گورنمنٹ نے کچھ سوال جو ہے وہ شائع کیے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے پوچھنے تھے، انہوں نے خود ہی بتا دیے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے، اور اس لاک ڈاؤن میں جو کہ ابھی کلوز ہوا ہے اور اس کا دورانیہ کم کر دیا ہے، کون کون سی چیزیں جو آپ کو اپنائی رہیں گی اور کون کون سی چیزیں جو ختم ہو گئی ہیں۔ نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن پروگرام کے بارے میں جو رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ہے، ماسک پہننا ابھی بھی لازم ہے، لیکن دستانے اختیاری ہیں۔ اگر آپ دستانے نہیں پہنتے تو آپ کو جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ماسک نہیں پہنتے تو آپ پر 1,000 درہم کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ دبئی میٹرو صبح 7 بجے سے رات 11 بجے تک چل رہی ہے۔ بسیں، ٹیکسیاں معمول کے مطابق کام کریں گی جیسے پہلے کیا کرتی تھیں۔ آپ سپر مارکیٹ بھی جا سکتے ہیں، آپ شاپنگ مالز میں بھی جا سکتے ہیں، کیفے اور ریسٹورنٹ وغیرہ میں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ صارفین کو کیفے کی صلاحیت کا زیادہ سے زیادہ صرف 30% تک کھانے پینے کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد آفس کے بارے میں ایک اہم اپڈیٹ جو ہے دبئی گورنمنٹ نے جاری کی ہے کہ ملازمین کو سائٹ پر کل انفرادی قوت کے 30% سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ 100 میں سے صرف 30% افراد ہی آپ اس سائٹ پر جا کر کام کر سکتے ہیں، آفس کے اندر یا کسی بھی اور جگہ پر، اور صرف ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے ہی کام لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ اپنی صبح کی دوڑ کا لطف اس وقت تک لے سکتے ہیں جب تک وہ گروپ میں نہ ہوں اور ان کے ساتھ اپنے رشتہ دار زیادہ تعداد میں موجود نہ ہوں، یعنی کہ اگر آپ صبح کی سیر کرنے کی شوقین ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ کیا میں صرف ایک دوست کے ساتھ جا سکتا ہوں، تو اس پر ایک مضحکہ خیز جواب جو وہ شائع کیا جاتا ہے کہ اگر یہ آپ کا کتا ہے تو یقینی طور پر آپ اکیلے یا صرف 3 گھنٹے کے لیے
کنبے کے 3 افراد کے ساتھ جا سکتے ہیں، یعنی کہ فیملی کے 3 افراد کے ساتھ آپ 3 گھنٹے کے لیے ایک دن میں جا سکتے ہیں۔ اس طرح کی تمام اقدامات رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ موافق ہیں اور اس کا مقصد تحریک آزادی کو مزید آزادی فراہم کرنا ہے، جبکہ کووڈ-19 کے خلاف سخت احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانا ابھی باقی ہے۔ تو ان سب میں بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے کا کرفیو ختم کرنے کے بعد اب بہت ہی کم رہ گیا ہے، جو کہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ہوگا۔ اس میں آپ صرف ماسک پہنیں گے، ماسک پہننے کی اگر آپ ماسک نہیں پہنتے تو آپ پر 1000 درہم کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ ماسک کا ضرور استعمال کیجئے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 4 پر آپ لوگوں کے سوال شیئر کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ پروانہ حابل ہم سے پوچھتے ہیں کہ جن کے ویزے ختم ہو گئے ہیں کیا وہ مزید ویزا لگوا کر 31 دسمبر کے بعد واپس آ سکتے ہیں، اور یہ 31 دسمبر کا ٹائم ہی کیوں دے رہے ہیں؟ 31 دسمبر کے بعد کیا غیر ملکیوں کو ملک سے نکال دیں گے؟ تو بھائی جان سمپل سا اس کا طریقہ کار ہے، جن کے ویزے ختم ہو گئے تھے اس لاک ڈاؤن کے دوران، تو ان کو دلاسا دینے کے لیے جتنے بھی ایکسپائر ویزا تھے، تو دبئی گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کی ڈیٹ جو بڑھا دی گئی 31 دسمبر تک۔ 31 دسمبر کے بعد بھی آپ نیا ویزا لگوا کر آ سکتے ہیں، اور یہ صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے 31 دسمبر تاکہ ان کو غیر ملکوں زیادہ سے زیادہ پریشانی نہ ہو۔ نمبر 2 پر قاسم حسین آفیشل ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں ابھی پاکستان میں ہوں، اگر حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو میں بعد میں بھی اسی ویزے پر واپس آ سکتا ہوں کیا؟ تو بھائی ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو UAE میں تھے ابھی جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے تھے، صرف ان کی ڈیٹ بڑھائی گئی ہے، یہ نہیں کہ جو پاکستان میں یا گھر چلے گئے ان کی ڈیٹ بھی بڑھا دی گئی ہے اور بعد میں بھی بڑھا دی جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف دسمبر 2020 تک، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ رہتے ہیں تو انلیگل شمار کیا جائے گا، آپ ٹیکس بھریں گے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے جن کا ویزا دسمبر سے پہلے ختم ہو رہا ہے ان کو کیا کرنا ہوگا؟ جن کا ویزا اگر دسمبر سے پہلے ختم ہو رہا ہے تو کچھ نہیں کرنا، ان کو کوئی بھی جرمانہ نہیں ہوگا، آٹومیٹک طریقے سے ان کا ویزا جو ہے وہ رینیو ہو جائے گا، یعنی کہ 31 دسمبر تک ان کو جرمانہ نہیں ہوگا، وہ بھی قانونی طریقے سے UAE میں، دبئی میں، شارجہ میں یا کسی بھی جگہ پر رہ سکتے ہیں UAE میں۔ نمبر 5 پر نیوز شیئر کرتے ہیں کہ پھنسے ہوئے 3 سالہ اماراتی لڑکی 50 دن کے بعد واپس اپنے والدین کے ساتھ مل گئی۔ سعودی حکومت کے ساتھ تعاون سے حکومت نے خصوصی انتظامات کے بعد بچہ متحدہ عرب امارات میں واپس پہنچا دیا، تو یہ ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے اس کے والدین کے لیے۔ نمبر 6 پر ہے دبئی کا 24 گھنٹے لاک ڈاؤن پروگرام رمضان المبارک کے لیے رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ہوگا۔ مزید ذرائع کا کہنا ہے کہ دبئی میں 24 گھنٹے کے قومی لاک ڈاؤن کے پروگرام کے اوقات میں رمضان کے مقدس مہینے کے دوران نظر ثانی کی جائے گی۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ دبئی کا پروگرام ابھی شام 10 بجے سے صبح 6 بجے تک چلے گا، لیکن رہائشی کو دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہوتے ہوئے معاشرتی فاصلے اور نقاب پوشی کے بارے میں سخت ہدایات نامہ پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں گے اور ماسک بھی آپ کے لیے لازمی ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی تازہ ترین UAE کی دبئی کی خبریں۔ تو اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، سبسکرائب نہ بھی کریں تو چلے گا، لیکن آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔